تنقید کی تعریف اور اس کے متعلقات۔ تنقید ایک مشکل موضوع ہے، اس کا کئی دوسرے شعبوں سے تعلق ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ ان کا علم حاصل کرنے کے بعد تنقید کے معنی و مفہوم کو سمجھنا ان کے لیے یقیناً آسان ہوگا۔ ایک، تنقید کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دو، تنقید کی تعریف۔ تین، تنقید و تخلیق کا رشتہ۔ چار، تنقید و تحقیق کا رشتہ۔ پانچ، تنقید اور اصول سازی۔ چھ، ادبی تنقید کی قسمیں۔ تنقید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ تنقید، نقد، انتقاد ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں جنہیں کرٹیسزم کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں کرٹیسزم کے معنی جانچ پرکھ کے ہیں، لیکن عمومی اور لغوی معنی میں کرٹیسزم بیک وقت کئی معنی کا احاطہ کرتا ہے اور انہی معنوں میں اردو میں بھی مستعمل ہے۔ کرٹیسزم کے لغوی معنی۔ کرٹیسزم کے لغوی معنی بیشتر وہی ہیں جنہیں عام طور پر روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نکتہ چینی، حرف گیری، عیب چینی، تنقیص، اعتراض وغیرہ۔ اسی طرح اعتراض کرنے والے کو کریٹک کہا جاتا ہے۔ کریٹیسز یونانی لفظ کریٹس سے نکلا ہے اور لاطینی میں کریٹیکس، جس کے معنی کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنا ہے۔ تبصرہ، رائے زنی، معائب و محاسن کی جانچ، کسی بھی ادبی تخلیق کی قدر و قیمت جانچنے کا طریقہ انگریزی میں 17ویں صدی میں اسی معنی میں رائج ہوا، یعنی حکم لگانا، محاکمہ کرنا۔ ادنا درجے کے ناقد کو کریٹیکیسٹر کہا جاتا ہے۔ کرٹیسزم کے اصطلاحی معنی۔ ادب یا فنون لطیفہ کے اچھے اور برے پہلوؤں کی نشاندہی اور ان کا محاسبہ کرنے کا عمل تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کسی فن پارے کا جائزہ لینے، اس کی قدر شناسی اور اس پر حکم لگانے کا فن ہے۔ تبصرہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ متون کے بارے میں صحیح اور غلط یا الحاق و تحریف کی جانچ پرکھ یا ترتیب و تدوین کا عمل متنی تنقید کہلاتا ہے۔ اس طرح ادبی تنقید ادبی کارناموں کی تشریح و تعریف کا تعین کرتی ہے، ان کی درجہ بندی کرتی ہے، ان کا اسی نوعیت کے دوسرے کارناموں سے تقابل کرتی ہے اور ادب کی تاریخ میں ان کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ تنقید محض توضیح، تفسیر یا تشریح نہیں ہے اور نہ ہی کسی متن کو دوسرے لفظوں میں دہرانے یا بیان کرنے کا نام ہے۔ تنقید وہاں واقع ہوتی ہے جہاں کسی ادبی تحریر کے اوصاف کے پہلو بہ پہلو اس کا معائب کی طرف بھی اشارے کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ یا اقداری فیصلہ ہمیشہ تجزیے کا تقاضا کرتا ہے۔ تنقید کے عمل میں تجزیے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تجزیے کی پہلی شرط ہی معروضیت اور غیر جذباتیت ہے۔ کسی بھی ادبی نقاد کا جذباتیت سے پوری طرح بچ کے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم نقاد سے ہمیشہ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ترجیحات سے پرے ہو کر مطالعہ کرے۔ لیکن تنقید اگر فیصلہ کرنے کا عمل ہے تو فیصلہ کرنے والی ہستی محض فیصلہ نہیں کرتی بلکہ جواب دہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ادب کو جانچنے کے کچھ اصول ضرور ہونے چاہیے، ایسے اصول جو دلیلوں کی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہوں، زیادہ سے زیادہ قاریوں کو جو مطمئن کر سکیں، ان کے ذوق کو چمکا سکیں، ان کے علم و بصیرت میں اضافہ کر سکیں۔ تنقید ایک اعتبار سے تخلیق کار اور قاری کے درمیان کے فاصلے کو کم کرتی ہے، ابہام کی دھند کو محو کرتی ہے اور ابلاغ کی راہ روشن کرتی ہے۔ تنقید کسی حد تک ان سوالات کے جواب فراہم کرنے کی صحیح کرتی ہے جو عموماً قرأت کے دوران میں واقع ہوتے ہیں، ان شبہات کو رفع کرنے کی کوشش کرتی ہے جن سے اکثر ادب کا قاری دوچار ہوتا ہے۔ اپنے وسیع تر عمل میں
ادبی متون کی تاریخ ابتدا وغیرہ کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ اب ہم تنقید کی تعریف بیان کریں گے۔ تنقید ادب کا علم ہے، فلسفہ ہے اور فن ہے۔ اس کے عمل کے کئی پہلو ہیں جن کی بنیاد پر اسے مختلف معنی دیے گئے ہیں۔ مختلف نقادوں نے جو تعریفیں کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ تنقید تخلیقی ادب اور فنون لطیفہ کی خصوصیات کی تلاش کا نام ہے۔ تنقید اچھے اور برے کے امتیاز قائم کرتی ہے۔ تنقید کا کام محض امتیاز کرنا ہی نہیں، اچھے اور برے پہلوؤں کی نشاندہی کے علاوہ ان کی وجوہ بیان کرنا بھی اس کے مقصد کا حصہ ہے۔ تنقید حسن کی دریافت اور اس سے دوسروں کو آگاہ کرنے کا عمل ہے۔ تنقید یہ دیکھتی ہے کہ کوئی تحریر ادبی ہے تو کیوں ہے اور غیر ادبی ہے تو کیوں۔ تنقید اس سوال کا جواب بھی فراہم کرتی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی کمی کے باعث کوئی ادبی تخلیق ایک بہتر تکمیل یافتہ فن پارہ بننے سے رہ گئی۔ تنقید قاری کے شکوک دور کرتی ہے، اس کے ذوق کی تربیت کرتی ہے اور اس کے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ تنقید محض توضیح و تشریح کا نہیں بلکہ تجزیاتی عمل کا نام بھی ہے۔ تنقید مطالعے کے عمل میں معروضیت اور غیر جذباتیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تنقید کو جو چیز استحکام بخشتی ہے اور قابل قبول بناتی ہے وہ اس کا استدلالی طریقہ کار ہے۔ دلیل کے دوسرے معنی جواز کے ہیں۔ بڑی تنقید بڑا علم ہی نہیں، ادب سے حاصل ہونے والی مسرت میں کئی گنا اضافہ بھی کرتی ہے۔ تنقید کی زبان معقول مگر صاف و شفاف ہونا چاہیے جو ابلاغ کے عمل میں معاون ہے۔ وہ جھوٹ جو پہلے ہی بولے جا چکے ہیں، تنقید انہیں تو نہیں روک سکتی مگر اپنا منصب یہ ضرور سمجھتی ہے کہ باطل صداقت کی طرح رواج نہ پالے۔ تنقید کو اپنے فیصلے میں یقینی ہونا چاہیے۔ تذبذب تنقید کا سب سے بڑا عیب ہے۔ تنقید کی بنیاد تاثر ہے اور تاثر کو تصور میں بدلنے کا نام تنقید ہے۔ ہر بڑی تنقید جہاں بہت سے مغالطے رفع کرتی ہے وہیں بعض نئے مغالطے پیدا بھی کرتی ہے۔ تنقید ایک تہذیبی عمل ہے۔ ادب کے لیے تنقید اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی زندگی کے لیے سانس۔ اب ہم تنقید و تخلیق کے رشتے پر گفتگو کریں گے۔ تنقید انسانی سرشت کا ایک فطری تقاضا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا جبر بھی ہے جو ہماری تقریباً تمام تہذیبی مسائل اور تہذیبی سروکاروں کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ محض ادب کے صیغے ہی میں تنقید ایک ناگزیر عمل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ انسانی زندگی کے دوسرے تمام شعبوں اور تمام علوم میں بھی تنقید و احتساب کے عمل کے بغیر نہ تو کوئی تحقیق اعتبار کا درجہ حاصل کر سکتی ہے اور نہ ان کے سفر ارتقاء کی سمتوں کا صحیح تعین ہی ممکن ہے۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ تخلیق اور تنقید کے مابین ایک ضد کا رشتہ ہے۔ ایک تخلیقی فنکار یہ بخوبی جانتا ہے کہ تخلیقی عمل ایک وجدانی عمل ہے اور ہر اعلیٰ اور نمائندہ تخلیق اور تخلیقی لسان کا رخ داخل کی طرف ہی ہوتا ہے، لیکن متوازی طور پر جس قطع و برید سے کوئی تخلیق گزرتی ہے اس کا تعلق فنکار کے خود احتسابی کے شعور کو بروئے کار لانے سے۔ ظاہر ہے یہ ایک تنقیدی اور تہذیبی عمل ہے جو حشو و زوائد کو چھانٹ کر آخری شمار میں تخلیقی شہپارے کو ایک مناسب پیکر مہیا کر دیتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ادب اور تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ادب تخلیق کرنے والی ہستی اگر امتیاز کی فہم رکھتی ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ فن کی اسے تمیز ہے اور اسے یہ علم و احساس ہے کہ کن چیزوں کی کمی یا زیادتی ادبی تخلیق کی فنی بافت اور اس کی تخیلی تشکیل پر منفی یا مثبت طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس کا
ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی تنقیدی شعور کی حامل ہے اور اس کی ذات ہی میں جو ایک ذات دیگر پنہا ہے وہ اسے بیدار رکھتی ہے، اس سے بحث کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، مفاہمت کرتی ہے اور اکثر مزاحمت سے بھی کام لیتی ہے۔ دیکھا جائے تو ایک نقاد بھی اپنے عمل میں اس قسم کے تنازع سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ ہر ادبی تخلیق اس کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے جو جتنی واضح دکھائی دیتی ہے اس سے زیادہ وہ اپنے باطن میں ہوتی ہے۔ ناقد کو اس کے باطن کا سراغ لگانا پڑتا ہے، ان چیزوں، خوبیوں اور کمیوں کو زبان دینی پڑتی ہے جو بادِ نظر میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تنقیدی اور تخلیقی دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ بھی۔ ہر ادیب میں کم یا زیادہ یہ دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی اور جلا بخشتی ہیں۔ ادب کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنے بھی بڑے تخلیق کار ہیں وہ تنقید کی صلاحیت سے بھی بہرور تھے۔ بین جانسن نے جب یہ بات کہی تھی کہ شاعروں کے فن کا محاکمہ صرف شاعری کا ذہن رکھنے والا ہی شخص کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تنقید کی فہم کے لیے تخلیق کی فہم بھی لازمی ہے۔ تنقید نگار ایک لحاظ سے فنکار کے ذہنی وژن کو سمجھنے والی گہری بصیرت ہی نہیں رکھتا، اسے از سر نو تشکیل بھی کرتا ہے۔ ہر تنقید نگار سے ہم یہی توقع کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر تنقید نگار میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ وجدان و تخیل کے اس تفاعل کو کام میں لینے کا اہل جو تخلیقی فنکار کی خاص گزرگاہیں ہیں۔ بعض شعراء جیسے دانتے، جانسن، گیٹے، کالرج، ایلیٹ وغیرہ بڑے نقاد بھی کہلائے اور شاعری میں بھی ان کی عظمت برقرار ہے، لیکن کالرج کا کہنا ہے کہ شاعری میں ناکامی شاعر کو نقاد بنا دیتی ہے۔ سڈنی اور رچرڈز شاعری میں ناکام رہے۔ بعض شعراء و فکشن نگار تنقید کا گہرا شعور رکھتے تھے جیسے ولیم بلیک، ورڈزورتھ، شیلی، ورجینیا وولف، ڈی ایچ لارنس، لیکن ان کی تنقید محض تاریخ کا ایک حوالہ ہے اور ان کی شاعری یا فکشن کا جواز بھی۔ اردو میں بیشتر نقادوں کے ادبی سفر کا آغاز شاعری یا فکشن سے ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا سارا وقت تنقید کی نظر کر دیا۔ حال ہی نہیں ہمارے زیادہ تر شعراء نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال تنقید میں کیا۔ بعض کامیاب ہوئے اور بعض نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ میرا جی، عمیق حنفی، وحید اختر، باقر مہدی، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ تنقید کا گہرا درک رکھتے تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے اور بحث و مباحث میں حصہ لیا، لیکن ہمارے نزدیک وہ محض شاعر ہیں۔ فراق کا ہر دو لحاظ سے اہم درجہ ہے۔ عالیہ مسرور یا شمیم حنفی کے بعض اچھے اشعار ان کی تنقید کے رتبے کا بدل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی خورشید الاسلام یا وزیر آغا کی شاعری ان کی تنقید کا متبادل ہو سکتی ہے۔ کلیم الدین احمد، وارث علوی، گوپی چند نارنگ، جمیل جالبی، اسلوح الانصاری کو ہم خالص نقاد کہہ سکتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی ایک اہم نقاد ہونے کے باوصف ایک اہم فکشن نگار بھی ہیں۔ وہ شاعر کم، ناظم زیادہ ہیں۔ میر، غالب اور اقبال بڑے شاعر تھے اور تنقید کی گہری بصیرت بھی رکھتے تھے۔ میر کا تذکرہ، غالب کے خطوط اور اقبال کے خطبات و مکتوبات ان کے تخلیقی اور تنقیدی وژن کے بہترین مظہر ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ تنقید تخلیقیت کی ایک انتہائی ہیبت ناک دشمن ہے۔ یہ ان ذہنوں کے لیے تو صحیح ہے جو نہ تو تنقید کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ان میں اطمینان بخش تخلیقی جوہر موجود ہوتا ہے، ورنہ اچھی تنقید ہمیشہ تحریک بخشتی ہے، جوش دلاتی ہے اور حوصلوں کی تربیت کرتی ہے، بلکہ ایسی مثالوں کو ہمیں تنقید کا نام ہی نہیں دینا چاہیے جو حوصلہ شکن ہوتی ہے اور اکسانے کے بجائے ہمارے جوش اور ولولے کو ٹھنڈا کر دینے کے در پہ ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے اندر کے نقاد کی آواز کو سننا چاہیے۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تخلیق میں کچھ کمی ہے،
اسے مزید مانجنے سجانے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسلوب احمد انصاری بھی تنقید کو تخلیقی عمل سے تعبیر کرتے ہوئے نقاد اور تخلیق کار کی صلاحیتوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں صرف ان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایچ ایم ابرامس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ تنقید نگار کے لیے مصنف تخلیق کار کی مانند ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا پادری ہے جس کا منصب ہی خدا کی مرقوم تحریر کی گرہوں کو کھولنا اور اس کی رمز کشائی کرنا ہے۔ اب ہم اس سیکشن میں تنقید و تحقیق کے رشتے پہ گفتگو کریں گے۔ تحقیق اور تنقید دونوں کے اپنے اپنے طریقہ کار اور عمل کی نوعیتیں ہیں۔ اپنی اپنی جگہ دونوں اہم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ہیں۔ قدیم ادب میں ایک بہت بڑا حصہ الحاقی ہے، اس کو صحیح تر صورت میں دریافت کرنا، اصل نسخوں تک پہنچنا اور شاعر یا مصنف کا تعین کرنا ایک بنیادی کام ہے۔ ادبی متون بالعموم نقل در نقل سے گزرتے آئے ہیں، صاحب نقل سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کبھی کبھی تصحیح کی غرض سے بھی بنیادی متن کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اردو ہی میں نہیں، دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ہوا ہے۔ اس صورت میں محقق اور تدوین کار ان اغلاط و تسامحات کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایک صحیح تر متن تک پہنچنے کی صحیح کرتے ہیں۔ صحیح تر متن ہی صحیح تر تنقید کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اس طرح تنقید بھی گمراہی سے بچتی ہے۔ یہ تو تحقیق و تدوین کی وہ صورت ہے جو تنقید کو صحیح تر متون فراہم کرتی ہے، لیکن تحقیق کا عمل بنیادی طور پر ایک طرح سے تنقید کا عمل بھی ہے۔ محقق و تدوین کار کو تنقیدی شعور سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ تنقید اور تحقیق دونوں کا کام چھان پھٹک کا ہے۔ صحیح متن کی دریافت کے عمل کو متنی تنقید کہا جاتا ہے۔ تحقیق و تنقید کے مابین جن امتیازات کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے برخلاف مماثلتوں کا پلہ بھاری ہے۔ ایک اعتبار سے تحقیق و تنقید ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تحقیق سے روشنی اخذ کیے بغیر تنقید اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے برابر ہے۔ تحقیق کے عمل کے مساوی تنقیدی شعور کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ محقق کا تنقیدی شعور جتنا پختہ اور توانا ہوگا، اتنے ہی اس کے نتائج بھی اعتبار انگیز ہوں گے، جبکہ بعض نقادوں کو چھوڑ کر بیشتر نقادان ادب محققین کے تحقیقی نتائج کے مرہون ہوتے ہیں۔ گیان چند، سید عبداللہ، وہاب اشرفی، رشید امجد، مولانا امتیاز علی عرشی، سحر انصاری، خلیق انجم وغیرہ کی نظر میں تحقیق و تنقید ایک دوسرے کی تلافی پوری کرتے ہیں۔ یہ خیال ہی غلط ہے کہ دونوں میں دشمنی کا رشتہ ہے، یا یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ محقق کے مطمع نظر متن ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد متن صحیح کی تلاش ہے، چونکہ بیشتر صورتوں میں انہی متون کی تصحیح و دریافت مطلوب ہوتی ہے جن کا تعلق ماضی قدیم سے ہے، یعنی جس پر برسہا برس سے دھول کی موٹی موٹی تہیں جمتی آ رہی ہیں، جو جگہ جگہ سے مسخ ہے، اوراق تتر بتر ہو گئے ہیں۔ بعض متون مختلف رسم الخط میں ہوتے ہیں جن کی قرأت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ بعض متون کے ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہوتے ہیں، اور بعض متون الحاق سے بھرے ہوتے ہیں۔ محقق کا بنیادی منصب صحت متن اور اثر نو تدوین متن ہوتا ہے، گویا اس کا مقصود سچائی کی تلاش کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ متون میں ان مبالغہ آمیز اجزاء کی نشاندہی کرتا ہے جن کی بنیاد الحاق پر ہوتی ہے یا جن کی شناخت مشکل ہے۔ محقق مختلف نسخوں سے موازنہ کر کے اصلیت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر قلمی نسخوں اور بہتر کاغذ کی عدم دستیابی کے باعث متون اکثر مسخ ہو جاتے ہیں۔ پتھر کی چھپائی بھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اس لیے متون کی صحت و درستی کا مسئلہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
اگر متون ہی صحیح نہیں ہیں اور نقاد اپنی تنقید کی عمارت ہی ٹیڑھی اینٹ پر رکھتا ہے تو اس کی ساری محنت ضائع ہونا یقینی ہے۔ متن تحقیق و تنقید دونوں کا اساسی مسئلہ ہے۔ متن کی طرف تحقیقی عدم توجہی کے باعث ہمارے نقادوں سے کس کس قسم کی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان میں سے کچھ مثالیں درج میں دی جاتی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نقاد کی محنت ضائع ہوئی، دوسرے وہ قاری گمراہ ہوئے جنہوں نے انہیں اسی طور پر اپنی معلومات کا حصہ بنایا ہوگا۔ یہ مثالیں گیان چند، وہاب اشرفی، سید عبداللہ وغیرہ سے اخذ کی گئی ہیں۔ مظفر علی سید نے تحقیق و تنقید کے رشتے کو فعال بنانے اور اس کی افادیت و اہمیت کو سمجھنے پر زور دیتے ہوئے چند نکات پر زور دیا ہے۔ درج والا گفتگو اور بحث کا اسے نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ 1. علوم و فنون کی دنیا میں خود احتسابی کا عمل جاری رہنا چاہیے، لیکن جب یہ عمل طوائف الملوکی کا نقشہ پیش کرنے لگے تو علمی و ادبی مشاغل کا تہذیبی کردار فراموش ہو کر رہ جاتا ہے۔ 2. تحقیق اور تنقید کا تقابل اور ان کے روابط کا تعین کسی مشترک حوالے سے ہی ممکن ہے۔ 3. اب ہماری تحقیق میں تدوین متن کو اور اہمیت مل رہی ہے جو اسے روز اول سے ملی ہوتی تو آج تحقیقی نہیں زبان شناسی، لغت نگاری، تاریخ ادب اور نقد ادب کی صورتحال خاصی بہتر ہوتی۔ 4. تنقید کسی بھی قسم کی ہو، متن سے بہت دور نکل جائے تو تنقید نہیں رہتی۔ 5. تنقید و تنقید کا رابطہ محض اتنا ہی نہیں کہ تحقیق تنقید کے لیے مسالہ فراہم کرتی ہے، یہ تو خادم و مخدوم کا رشتہ ہے۔ 6. ہر محقق میں ایک جزوی نقاد اور ہر نقاد میں ایک جزوی محقق کا وجود لازم ہے۔ 7. ایک مشترکہ تہذیبی ہدف کو سامنے رکھ کر تنقید و تحقیق میں ایک تعاون کی گنجائش پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تنقید اور اصول سازی کے ذیلی عنوان پہ گفتگو کریں۔ اصول سازی ایک بے حد ذمہ دارانہ کام ہے، کیونکہ ان اصولوں کی روشنی میں ادب کی تفہیم کی جاتی ہے۔ ان اصولوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ انہیں بڑی معروضیت کے ساتھ تشکیل کیا گیا ہو، جب ہی دوسرے بھی انہیں جانچنے کے معیار کے طور پر اخذ کر سکتے ہیں۔ یہاں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اصول نقد غیر مبدل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے تغیر زندگی کی فطرت ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ہر عہد ذہنی، نفسیاتی، تہذیبی، اخلاقی اور اقتصادی تقاضوں اور مطالبوں کے اعتبار سے دوسرے عہد سے مختلف رہا ہے۔ اسی طرح ادب بھی کبھی ایک ہی جچی تلی سمت میں سفر نہیں کرتا۔ تغیر ادب کی بھی فطرت ہے۔ فکر و فن کے لحاظ سے ادب میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کا اثر تنقید پر بھی پڑتا ہے۔ اسی بنیاد پر ادب کو سمجھنے اور سمجھانے کے ضمن میں تنقید نگار پہلے سے بنے بنائے اور دستیاب اصولوں سے اتنی ہی مدد لیتا ہے جتنی اس کے لیے ناگزیر ہو سکتی ہے۔ اپنے عہد کے ادب کا مطالعہ کبھی اسے بنے بنائے اصولوں میں ترمیم و اضافہ کے لیے مجبور کرتا ہے اور کبھی اسے نئے اصولوں کی تشکیل کرنے پر مائل کرتا ہے۔ اصول نقد میں رنگا رنگی اور اختلاف و اتفاق کی بے شمار صورتوں کے پیچھے اس قسم کے عصری مطالبات کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے۔ ادبی تنقید کی قسمیں۔ ادبی تنقید کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک خارجی تنقید جسے انگریزی میں ایکسٹرنسک کرٹیسزم کہتے ہیں۔ دو داخلی تنقید جسے انگریزی میں انٹرنسک کرٹیسزم کہتے ہیں۔ خارجی تنقید بڑی حد تک
تخلیق سے باہر کے مواد اور علم پر انحصار کرتی ہے۔ وہ اس کی تصدیق یا توثیق کا مطالبہ تخلیق کے اس نظام موضوع سے کرتی ہے جو عبارت ہوتا ہے تخلیقات کے ذہنی میلانات، تصور اور داخلی مواد سے۔ داخلی مواد ادب اور زندگی کے مابین جو رشتہ ہے اسے نمایاں کرتا ہے اور اس کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ داخلی تنقید کا اصل موضوع بحث حیات ہوتی ہے۔ یہ شعبہ تنقید سب سے قدیم کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ہر تخلیق بنیادی طور پر ایک لسانی ساخت ہے جس کی فنی تشکیل میں استعارہ، علامت، پیکر اور دوسرے فنی وسائل کی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے داخلی تنقید فنی اور جمالیاتی نقطہ نظر سے لسانی ساخت کا مطالعہ کرتی ہے۔ تاریخ، فلسفہ اور نفسیات وغیرہ کی روشنی میں جائزہ لینے کا کام خارجی تنقید کا ہے۔ اب ہم نے اس سبق میں جتنی باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تنقید کو ادب کا علم کہا گیا ہے، وہ فلسفہ بھی ہے اور فن بھی۔ ادب کا علم اس لیے کہ وہ ادب اور غیر ادب کے امتیاز کی نشاندہی کرتی ہے، اچھے اور برے کے فرق کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور دلیلوں کی بنیاد پہ یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی ادبی تحریر اچھی ہے تو کیوں ہے اور بری ہے تو کیوں۔ تنقید کا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا، وہ ذوق کی تربیت کرتی ہے اور قاری اور مصنف کے مابین کی دوری کو کم کرتا ہے۔ تنقید محض تشریح و توضیح ہی نہیں بلکہ وہ قدر و قیمت کا تعین کر کے مقام کا تعین بھی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ تاریخ ادب میں اس کا درجہ کیا ہے۔ وہ تقابل سے بھی کام لیتی ہے، جیسے ایک ہی دور کے دو اہم شعراء کے مابین تقابل، ایک ہی صنف میں طبع آزمائی کرنے والے اہم شعراء کے مابین مماثلت و امتیاز یا کسی دوسری زبان کے مصنف کے ساتھ تقابل۔ تنقید کو ایک فن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رشتہ تخلیق کے شعبے سے ہے۔ تنقید کی بنیاد تخلیق ہے اور ہر اعلیٰ ادیب و فنکار اپنی تخلیق کا پہلا قاری اور پہلا نقاد ہوتا ہے۔ جس فنکار کا تنقیدی شعور جتنا پختہ اور حساس ہوگا اس کا فن بھی اتنا ہی تکمیل یافتہ اور سڈول ہوگا، جس میں نہ تو کسی قطع و برید کی ضرورت ہوگی نہ کسی اضافے کی۔ تنقید اسی معنی میں ایک تہذیبی عمل ہے جو ادب کے لیے ناگزیر ہے۔ اعلیٰ تنقید اعلیٰ ادب کی ضامن ہے اور اعلیٰ ادب اعلیٰ تنقید کا ضامن ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تنقید و تحقیق بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تحقیق صحیح متن کی دریافت کا عمل ہے۔ اگر متن ہی الحاقی یا تحریف شدہ ہے تو اس پر جو تنقید کی جائے گی وہ اندھیرے میں ٹامکٹویا مارنے کے مانند ہوگی، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا۔ تحقیق تنقید کو گمراہی سے بچاتی ہے اور نقد و نظر کے لیے ایک بہتر بنیاد فراہم کرتی ہے۔